السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ دوستان محترم، بہت ہی پیارا واقعہ ہے اور بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو سن لیے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ہاں میرے عزیزوں، بہت ہی پیارا اور عبرتناک واقعہ ہے۔ چلیے تو بنا کسی دیری کے واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ دوستان محترم، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اپنے عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو سنا ہوگا اور آپ جانتے ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک بستی کے قبرستان کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ ایک قبرستان میں ایک قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اس مردے کے اوپر بہت سختی کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ وہ مردہ بہت ہی بے چین اور بے قرار ہے، عذاب کی تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ عذاب کس لیے ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آگے گزر گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ پھر اسی بستی کے قبرستان کے کنارے سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ اسی قبر میں، جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، آج اسی قبر میں رحمت کے فرشتے نازل ہیں اور اس قبر میں نور کی کرنیں آ رہی ہیں، یعنی اس قبر میں جنت کے نعمت انعامات اتر رہے ہیں اور اس کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ عذاب اس کے اوپر سے اٹھا لیا گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے مولا، اس راز کو میرے اوپر عیاں کیا جائے، مجھے بتا دیا جائے کہ آخر اس میں معاملہ کیا ہے۔ پہلے تو اس انسان کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، لیکن آج اس کے اوپر عذاب ہٹا لیا گیا ہے اور اسے جنت کے انعامات عطا کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی فرمائی۔ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ پہلے اس انسان کے اوپر اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ جو اس نے دنیا کے اوپر گناہ کیے تھے، ان گناہوں کی سزا اسے قبر میں مل رہی تھی، لیکن اس نے اپنی اولاد دنیا کے اوپر چھوڑی تھی اور وہ اولاد، اس کے گھر والے، اس کے وارث، اس کا داخلہ ایک مدرسے میں کرا دیے۔ مدرسے میں جب بچے کو پڑھایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ عیسیٰ، جب اس بچے نے دنیا کے اوپر مدرسے میں بسم اللہ پڑھا، یعنی میرا نام لیا، تو مجھے حیا آئی کہ میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں جس کی اولاد دنیا کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکارتی ہو۔ تو میرے عزیزوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آپ نے پوری زندگی گناہ کیے ہیں، اگر آپ نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، تو کم سے کم اپنی اولاد کو ضرور قرآن کریم کا علم حاصل کرائیں، قرآن ضرور پڑھنا سکھائیں، دین کی باتیں ضرور اسے یاد دلائیں، اسے سکھائیں، اس لیے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کو دین سکھایا تو پھر آپ دنیا میں سے گزر بھی جائیں گے، دنیا سے انتقال بھی کر جائیں گے، لیکن آپ کی اولاد اگر قرآن کی تلاوت کرتی رہی، دین کی خدمت کرتی رہی، دین کی باتوں کے اوپر عمل کرتی رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی قبر میں عذاب نہیں دے گا، اس لیے کہ آپ نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو ثواب عطا کرتا ہی کرتا ہے، لیکن جس نے قرآن پڑھنا سکھایا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے، اور جس انسان کے ذریعے اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی برکت ہے اس کلام پاک میں۔ اگر ہم اپنے گھر میں پڑھیں تو گھر میں برکتیں نازل ہوں گی، اگر ہم اپنے گناہوں کے معافی کے لیے پڑھیں تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اگر ہم اپنے جسم کے امراض دور کرنے کے لیے پڑھیں تو یہ قرآن اس میں بھی شفا ہوگا، شفا بن کر کے ہمارا ساتھ دے گی۔ یعنی قرآن کریم جس مقصد کے لیے ہم پڑھیں گے اگر جائز ہے تو ہمارا وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے، صبح و شام آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اگر آپ ہر وقت نہیں پڑھ سکتے تو صبح صبح ضرور قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں۔
मेरे अजीज़ों अपने घर वालों को कुरान की तलकीन दें, कुरान करीम की तिलावत कराएं। इंशाअल्लाह फिर देखें आपके घर में किस तरह से बरकतें छट कर के आती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला तबारिक व तआला हम सबको इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें।